بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ایرانی بحریہ کا جہاز خوفناک آتش زدگی کے بعد سمندر میں ڈوب گیا۔ امریکہ اپنے قیمتی ساتھی سے محروم ہو سکتا ہے، ترک صدر۔ کورونا سے 6 لاکھ اموات نے بھی امریکی سیاستدانوں کو بیدار نہیں کیا، چائنا۔ ہمارا ہدف اسرائیل میں مخلوط حکومت کا قیام ہے، فیوچر پارٹی۔ فضائی آلودگی سے سونگنے کی حس پی جا سکتی ہے، ایک تحقیق۔ شوکت صدیقی نے جس عدلیہ کو برا کہا اب اسی میں واپسی کے لیے کوشاں ہیں، عدلیہ۔ زیادہ بھائی بہنوں سے دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، تحقیق۔ امریکہ سے تعلقات بے شک خراب ہو جائیں، ایران کو ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے، نیتن یاہو۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایرانی نیول کے ایک بڑے آئل ٹینکر خارق میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں جہاز سمندر میں ڈوب گیا، جبکہ 400 تربیتی اہلکاروں نے سمندر میں چھلانگ لگا کر جانیں بچائیں، جس پر 20 گھنٹوں کے ریسکیو آپریشن کے باوجود قابو نہیں پایا جا سکا۔ جہاز میں لگنے والی آگ انتہائی خوفناک تھی، جس نے تیزی سے پورے جہاز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ریسکیو ٹیم نے بحری جہاز میں لگی آگ کو بجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن 20 گھنٹے کی جدوجہد کے باوجود کامیاب نہ ہو سکے اور 40 ملین پاؤنڈ کے مالیت کا جہاز ٹوٹ گیا۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ برس ملٹری ٹریننگ کے دوران 19 نیوی اہلکار مارے گئے تھے اور 15 زخمی ہو گئے تھے۔ اسی طرح 2018 میں بھی ایرانی بحریہ کا جہاز ٹوٹ گیا تھا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کرے گا تو اپنی قیمتی دوست سے محروم ہو جائے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنے تازہ انٹرویو میں نئے امریکی صدر جو بائیڈن پر کڑی تنقید کی ہے۔ سرکاری ٹی وی چینل TRT کو انٹرویو دیتے ہوئے اردوان امریکی صدر جو بائیڈن کے حالیہ بیان پر کڑی تنقید کی، جس میں انہوں نے عالمی لڑائی میں ترکی کی سلطنت عثمانیہ پر آرمنائی باشندوں کی نسل کشی کا الزام لگایا تھا۔ اردوان نے اس الزام کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا اور جو بائیڈن کو خبردار کیا کہ ترکی سے تعلقات مزید خراب کرنے کا نتیجہ ایک قیمتی دوست سے محرومی کی شکل میں نکل سکتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ بیلجیم کے دارالحکومت میں 14 جون کو نیٹو سربراہی اجلاس میں امریکی صدر جو بائیڈن اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی اولین ملاقات بھی متوقع ہے۔ چائنا نے کورونا کے ماخذ سے متعلق حالیہ امریکی بیانات پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ کورونا کے ماخذ کی تلاش ایک سائنسی مسئلہ ہے، یہ الزام تراشی کا کھیل نہیں، اور نہ ہی بعض امریکی سیاستدانوں کی خود غرضی کی خواہشات کو پورا کرنے کا آلہ ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حال ہی میں متعدد امریکی سیاستدانوں نے کورونا کے ماخذ کے بہانے چائنا پر دوبارہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے، یہاں تک کہ اپنے ایک خفیہ ادارے کو اس تحقیقات کے احکامات دیے ہیں۔ پوری دنیا اس عمل کی مذمت کر رہی ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ کوئی بھی عام شخص یہ جانتا ہے کہ کورونا کے سراغ لگانے میں صرف سائنسدانوں سے ہی مدد مانگی جا سکتی ہے، کسی خفیہ ادارے سے نہیں۔ امریکی سیاستدانوں نے وبا کے خلاف غیر مؤثر اقدامات کی ذمہ داری چائنا پر ڈالنے کے لیے جو منصوبہ بنایا ہے وہ خالصتاً ایک سیاسی تماشا ہے جو سائنس کے اصولوں کو پامال کرنے کے مترادف ہے۔ در حقیقت 1 سال سے زیادہ عرصے سے جاری وبا کے بعد امریکی سیاستدانوں کے ذاتی مفاد کو ترجیح دینے اور سائنس کے اصولوں کو نظر انداز کرنے سے امریکی عوام کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ چائنا کا مزید کہنا تھا کہ افسوس کی بات ہے کہ تقریباً 6 لاکھ امریکیوں کی موت نے بھی امریکی سیاستدانوں کے اخلاق اور ضمیر کو بیدار نہیں کیا۔ انہوں نے اس سے نہ صرف سبق نہیں سیکھا بلکہ ایک بار پھر کورونا کے سراغ لگانے کو سیاسی رنگ دینا شروع کیا اور سائنس مخالف راستہ اپنایا ہے۔
بلا شبہ اس طریقے سے پوری دنیا کے لوگوں کو زیادہ خطرے میں ڈالا گیا ہے۔ کورونا کا سراغ لگانے کے لیے سائنسی اور مستند تحقیق کو یقینی بنانے کے لیے عالمی برادری کو WHO کی رہنمائی میں سائنسدانوں کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ پیشہ ورانہ انداز میں بغیر کسی مداخلت کے اپنے کام کو انجام دے سکیں۔ فیوچر پارٹی کے سربراہ یائر لپید نے کہا ہے کہ اسرائیل میں قائم ہونے والی نئی حکومت مخلوط ہوگی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مخلوط حکومت تمام ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دے گی۔ انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے حالیہ بیان کو خطرناک اور اشتعال انگیز بھی قرار دیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے گزشتہ روز اپنے سیاسی مخالفین پر ملک کے جوہری پروگرام کے حوالے سے سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے تھے۔ پریس کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ حکومت کی تشکیل کے لیے سرگرم سیاسی جماعتوں کے پاس خالی اور بے معنی نعروں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نعرے دائیں بازو کے ووٹروں کے ووٹ چوری کرنے کی کوشش ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے یہ بھی کہا تھا کہ بائیں بازو کی سیاسی جماعتوں کی حکومت اسرائیلی ریاست کے مستقبل کے لیے خطرناک ہوگی۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ باری کے نظام حکومت کے تحت حکومت سازی درست نہیں ہے۔ اسرائیل میں گزشتہ 2 سالوں کے دوران 4 مرتبہ انتخابات ہو چکے ہیں، لیکن کوئی بھی جماعت تنہا ایوان میں اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے، جس کی وجہ سے بار بار انتخابات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اسرائیلی آئین اور قانون کے تحت اگر کوئی ایک جماعت ایوان میں اکثریت حاصل نہ کر سکے اور مخلوط حکومت بھی تشکیل نہ پائے تو پھر دوبارہ انتخابات کرانا ہوتے ہیں۔ اسرائیل کے موجودہ صدر نے آئین کے مطابق نیتن یاہو کو حکومت سازی کا موقع فراہم کیا، لیکن وہ ناکام رہے، جس کے بعد ان کے مخالف کو حکومت بنانے کی دعوت دی جا چکی ہے۔ لیکن اگر وہ بھی ناکام ہوئے تو اسرائیل میں 5ویں مرتبہ انتخابات کا انعقاد کیا جائے گا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے مخالف اگر حکومت سازی میں کامیاب ہو گئے تو موجودہ وزیر اعظم کے 12 سالہ اقتدار کا سورج غروب ہو جائے گا۔ ایک سروے سے معلوم ہوا ہے کہ فضائی آلودگی سونگھنے کی حس کو بھی متاثر کرتی ہے۔ فضائی آلودگی کا ایک اور خطرناک پہلو سامنے آیا ہے، جس کے بعد سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ گندی فضا میں طویل عرصے تک سانس لینے پر سونگھنے کی حس متاثر ہونے کا خطرہ 2 گنا ہو جاتا ہے۔ سونگھنے کی حس قدرت کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ اس طرح غذائی عادات بھی متاثر ہوتی ہیں اور بو اور گیس وغیرہ کو پہچاننے میں بھی مدد ملتی ہے۔ سونگھنے کی حس ختم ہو جائے تو اسے طبی زبان میں انوسمیا کہا جاتا ہے۔ اس کیفیت کی وجہ سے مریض ڈپریشن کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن سے وابستہ رام ناتھن کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک سروے میں کئی افراد کو شامل کیا، جن میں سے کئی افراد ٹریفک اور آلودگی والے علاقوں میں ایک عرصے سے رہ رہے تھے۔ اس تحقیق میں فضائی آلودگی کے سب سے خطرناک ذرات PM2.5 درجے کے ہوتے ہیں، یعنی 2.5 مائکرون جسامت یا اس سے چھوٹے ذرات جو انسانی بال کی موٹائی سے 30 درجے کم ہوتے ہیں۔ جب انسانوں کو مسلسل PM2.5 کا سامنا ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے ان کے سونگھنے کی حس متاثر ہو جاتی ہے، یعنی عام حالات کے مقابلے میں آلودہ فضا میں سانس لینے سے سونگھنے کی حس جانے کا خطرہ 2 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ان میں گرد و غبار، راکھ، دھواں، کالک، نامیاتی مرکبات اور دھاتی ذرات ہو سکتے ہیں، اور سب کے سب 2.5 PM کے دائرے میں آتے ہیں۔ سائنس سے ثابت ہو چکا ہے کہ PM2.5 بلڈ پریشر، دل کی بیماریوں اور دیگر کئی بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں۔ ڈاکٹر رام ناتھن اور ان کے ساتھیوں نے مسلسل 3 سال تک اس کا جائزہ لیا۔ حکومت اور شہباز شریف کے درمیان کھلی عدالت میں معاملات طے پا گئے ہیں اور حکومت نے شہباز شریف کے خلاف اپیل واپس لے لی ہے۔ دوسری جانب شہباز شریف نے بھی توہین عدالت کیس کی پیروی نہ کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ شہباز شریف کا ٹرائل کرنے والے جج کا ہائی کورٹ نے تبادلہ کر دیا۔ جج کو جس انداز میں وقت سے پہلے ہٹایا گیا، اس پر حکومت کو اعتراض ہے۔
شہباز شریف کے وکیل نے کہا کہ احتساب عدالت کو نیا جج لگانے میں کیا مسئلہ ہے۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ نیا جج تعینات کرنے میں 3 سے 4 ماہ لگتے ہیں۔ شاید شہباز شریف نہیں چاہتے کہ ان کا کیس جلدی نمٹ سکے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ کھل کر بات کرنے کی آڑ میں جو منہ میں آئے بولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام ججز ضمیر کے قیدی ہیں اور انصاف فراہم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ شوکت عزیز صدیقی نے عدلیہ کے حوالے سے بہت منفی تقریر کی۔ جس عدلیہ کو برا کہا اب اسی میں واپسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ اپنے خلاف کیسز کی وجہ سے شوکت عزیز صدیقی پریشان ہوں۔ عدلیہ نے شوکت عزیز صدیقی کے حقوق کا تحفظ کیا تھا۔ جواب میں شوکت عزیز صدیقی نے عدلیہ کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ایک تحقیق میں جن افراد کے بہن بھائی زیادہ ہیں ان میں دل کی بیماریوں اور ان سے موت کی شرح بھی زیادہ دیکھی گئی ہے۔ سویڈن کے ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ اگر آپ کے بھائی بہنوں کی تعداد زیادہ ہے تو بہن بھائیوں میں آپ کا دوسرا یا تیسرا نمبر ہے تو آپ کے لیے دل کی بیماریوں اور دیگر مسائل کا خطرہ بھی چھوٹے خاندان والوں سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کی سب سے بڑی تحقیق ہے جس میں 26,80,000 افراد کی زندگی اور صحت سے متعلق اعداد و شمار کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ مطالعہ مجموعی طور پر 73 سال کا احاطہ کرتا ہے جس میں 13,60,000 مردوں اور 13,20,000 خواتین کی صحت کا جائزہ 2 مرحلوں میں لیا گیا ہے، جبکہ یہ تمام اعداد و شمار ملٹیپل جنریشن رجسٹر سے حاصل کیے گئے جو سویڈن میں عوامی صحت اور زندگی سے متعلق تمام معلومات جمع رکھنے والا سب سے بڑا سرکاری ادارہ ہے۔ ابتدائی مرحلے میں افراد کی عمر 30 سے 58 سال کے درمیان جبکہ دوسرے مرحلے میں 55 سے 83 سال کے درمیان تھی۔ جن مردوں کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا ان کے مقابلے میں 1 یا 2 بہن بھائیوں والے مردوں میں دل کی بیماریوں کا خطرہ کم تھا، جبکہ 4 یا زیادہ بہن بھائیوں والے مردوں کے لیے یہ خطرہ زیادہ تھا۔ اس کے علاوہ 1 یا 2 بہن بھائیوں والے مردوں میں دل یا دل سے متعلق کسی بھی بیماری سے مرنے کا خطرہ کم دیکھا گیا، جبکہ 3 یا زیادہ بہن بھائیوں والے مردوں کے لیے یہ خطرہ زیادہ تھا۔ خواتین کے بارے میں پتہ چلا کہ جن خواتین کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا ان کی نسبت 2 یا زیادہ بہن بھائیوں والی خواتین میں دل کی بیماریوں سے موت کا خطرہ بھی زیادہ تھا۔ البتہ صرف 1 بہن یا بھائی والی خواتین میں امراض قلب اور ان سے موت کا خطرہ مجموعی طور پر بہت ہی کم دیکھا گیا۔ اگرچہ یہ مطالعہ بہت وسیع ہے لیکن اسے مرتب کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ اب بھی کئی طرح کے سوالات کے جوابات تلاش کرنا ضروری ہیں جن کا تعلق خاندان میں افراد کی تعداد کے ساتھ ساتھ معاشرتی پس منظر اور ماحول سے بھی ہے۔ دوستو، یہ تحقیق BMJ اوپن کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ چاہے امریکہ سے تعلقات خراب ہو جائیں ہم ایران کو ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے لیے ایران کے جوہری پروگرام کو ناکام بنانا اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ ایران کا طاقتور بننا ہے۔ اگر ایران طاقتور بن گیا تو یہودی ریاست کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ میں نے جو بائیڈن کو آج سے 40 سال پہلے واضح کر دیا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہو یا نہ ہو ہم ایران کو ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے خلاف کارروائیاں جاری رہنی چاہیے تاکہ اس کے جوہری پروگرام کو ناکام بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے وجود کے خطرے کو روکنا ہوگا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔